کہا کہ کیا عمر ہے، پھر بھی خاموش رہے۔ تو اس کے بعد اس نے پھر کہا کہ یہ تینوں ختم ہو گئے، یعنی آواز نہیں گئی۔ اس نے کہا کہ یہ تینوں شہید ہو گئے، ختم ہو گئے، اب ہم جیت گئے۔ جب اس نے یہ کہا تھا کہ بھئی تینوں ختم ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نہ رہا گیا۔ حضرت عمر نے صدا دی اور کہا تھا کہ ہم تینوں ابھی ہیں اور ہمیشہ ہم تینوں تجھے کھٹکتے رہیں گے۔ اس کے بعد پھر اس نے اپنے بتوں کا نام لے کے کہا تھا کہ ہاں ہمارے بت جو ہے وہ بلند ہو۔ اس پر پھر حضرت عمر نے کہا تھا کہ نہیں، اللہ ہی ہمیشہ بلند ہے۔ اس طرح کی جو ان کی گفتگو ہوئی تھی، اس گفتگو کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت کریمہ نازل کی۔ تو واقعہ یہ یا وہ کیونکہ قریب قریب کے تھے، ہو سکتا ہے کہ ان دونوں واقعات کے بعد ہی یہ آیت کریمہ آئی ہو۔ اب یہ دونوں واقعات ہمارے ذہن میں ہوں گے تو قرآن کریم کے الفاظ ہمیں آسانی سے سمجھ آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مسلمانوں کو دلاسا دیا اور مسلمانوں کو پھر سمجھایا بھی سے۔ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، سستی نہ کرو اور غمگین بھی نہ ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کیونکہ تم ہی لوگ غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ مقصد یہ ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہو، غلبہ تمہارا ہوگا۔ رہی بات اونچ نیچ کی، تھوڑی تکلیف کی، کبھی فتح کبھی تکلیف، یہ چیز سب ہوتی رہتی ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ ایمان پر ثابت قدمی یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا سبب ہے۔ فرمایا اِن یمسسکم قرح، اگر تمہیں پہنچی ہے، محسوس ہوئی ہے تکلیف، فقد مس القوم قرح مثلہ، تحقیق اس قوم کو بھی اسی کی مثل تکلیف پہنچ چکی ہے۔ مقصد یہ کہ بدر میں ان کا بھی تو معاملہ ہوا اور اب یہ ہے کہ تمہیں بھی ہوا۔ تو فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، یہ جو دن ہے، نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ نے فرمایا کہ یہ دن ہم لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ دن کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہاں کبھی وہاں، یہ پھیرتے اس لیے رہتے ہیں تاکہ کوئی بھی سر اٹھانے کی یا سرکشی کی کوشش نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کا نظام ہے کہ کسی کو مٹانے کے لیے کرتا ہے، کسی کو بنانے کے لیے کرتا ہے۔ تو وہ چیز یہاں کہی، فرمایا کہ ہم ان دنوں کو لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں۔